پاکستان جس تاریخ میں وجود میں آیا تھا وہ رمضان کی 27ویں شب تھی اور جمعۃ الوداع تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک رات میں اس ریاست کو وجود بخشا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم تھا کہ مسلمانان ہند جو انگریز اور ہندو کی دوہری چکی میں پس رہے تھے ان کو ان کے مطالبے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطہ زمین، یہ ریاست عطا فرمائی۔ یہ اللہ جل جلالہ کی اتنی بڑی نعمت تھی اور ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج ہم اپنے ملک کے افسوسناک حالات کا بکثرت شکوہ کرتے ہیں اور یہ شکوہ حق بجانب بھی ہے۔ ہم نے اس دوران بہت کچھ غلطیاں کی ہیں اور ان کی سزا بھگتی ہے۔ جس مقصد کے لیے اور جس نام پر یہ ملک قائم ہوا تھا، یعنی یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس مقصد کی طرف ہم ابھی تک کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور ہمیں شکوہ رہتا ہے اور وجہ طور پر رہتا ہے کہ یہاں کی حکومتوں نے اس مقصد سے بے وفائی کی ہے جس مقصد کے تحت مسلمانوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی تھی۔ ہمیں یہ شکوہ بھی رہتا ہے اور وجہ طور پر رہتا ہے کہ یہاں بدعنوانی کا بازار گرم ہے۔ ہمیں یہ شکوہ بھی رہتا ہے اور وجہ طور پر رہتا ہے کہ یہاں عریانی اور فحاشی ہے، یہاں لوگوں کو کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت نہیں ہے، یہاں لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں اور ان سب باتوں کا شکوہ کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کی بدولت ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے وسائل ایسے ہیں کہ شاذ و نادر کسی ملک کو ایسے وسائل مہیا ہوتے ہیں۔ یہاں صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سبزہ زار بھی ہیں، یہاں کھیت بھی ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ بہت سے ملکوں کے اندر کوئی یہ وسائل مہیا نہیں ہوتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے اور اس لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ پورے کرۂ زمین کے اوپر یہ واحد ملک ہے جو جس کے دستور میں یہ بات طے شدہ قرار دی گئی ہے کہ اس کائنات پر حکمرانی اصل میں اللہ جل جلالہ کی ہے۔ پاکستان کا دستور اس کی قرارداد مقاصد سے شروع ہوتا ہے جس میں اس بات کا اقرار و اعتراف کھلے لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ کائنات پر اصل حکمرانی اللہ جل جلالہ کی ہے اور اگر کوئی شخص حکمران بنتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر اس حق کو استعمال کرنے کا پابند ہے۔ آج کی سیکولر جمہوریت جس کا راز ساری دنیا الاپتی ہے اس کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ حکمرانی عوام کی ہے، یعنی عوام گویا ان کو حکمرانی کا حق حاصل ہے اور ان کو حاکمیت کا حق حاصل ہے۔ وہ جس چیز کو اچھا کہتے ہیں وہ اچھی ہے، جس کو وہ برا کہتے ہیں وہ بری ہے، لیکن ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم میں فرمائی ان الحکم الا للہ، حاکمیت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ جل جلالہ۔ یہ بات دنیا کے کسی دستور میں موجود نہیں، کسی مسلمان ملک کے دستور میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اسی کی مقرر کردہ حدود کے اندر حکمرانی کا حق استعمال کیا جائے گا۔ بڑے بڑے نامور اسلامی ملک موجود ہیں لیکن کہیں پر یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جسے کہنا چاہیے کہ دستوری اعتبار سے ملک کا قبلہ درست ہے اور یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک کافر کلمہ پڑھ لے اور کہتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ کفر سے نکل کر اسلام میں آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ بعد میں بے عملی کا شکار ہو تو بدعمل کہلائے گا، بے عمل کہلائے گا اور
اس کو اس کے اوپر تنقید بھی کی جائے گی، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں رہا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا ملک عطا فرمایا جس کا قبلہ اصل کے اعتبار سے درست ہے، اللہ کی حاکمیت کو ماننے والا۔ پھر اسی دستور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جتنے اسلامی عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے اوپر نبوت کا اختتام، ملائکہ، قرآن کریم اور یوم آخرت، ان سب کا ذکر موجود ہے کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص پاکستان کا حکمران نہیں بن سکتا۔ یہ بات بھی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ جو شخص یہاں صدر کا عہدہ کرے گا، جو وزیر اعظم کا عہدہ اس کو ملے گا، اس کو یہ حلف اٹھانا پڑے گا کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور اگر کوئی شخص یہ حلف نہیں اٹھائے گا وہ سربراہ نہیں بن سکتا۔ غرض اس میں یہ موجود ہے، اور اس کا راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے کہ یہ موجود دستور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور یہ حق دیا گیا ہے، ہر شہری کو حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی قانون کو قرآن و سنت کے خلاف پائے تو وہ عدالت وفاقی شرعی عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور حکومت کو مجبور کر سکتا ہے کہ اس قانون کو تبدیل کرے۔ افسوس ہے کہ ہمارے ماحول میں کچھ ایسی ناواقفیت ہے اور سیاست کا کچھ ایسا انداز ہے کہ جلسے جلوسوں نعروں کے ذریعے جو کام کیا جائے وہ تو لوگوں کے سامنے آتا ہے، لیکن اگر کوئی پرامن اور صحیح طریقے پر سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام کر کے اگر شریعت کی طرف پیش قدمی کا کوئی راستہ ہو تو اس کی طرف لوگوں کو توجہ۔ آج شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہوگی کہ ہر شہری کو، پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مروجہ کسی بھی قانون کو چیلنج کر دے۔